سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ امید عبد کو میں اگرچہ ہوں گناہگار، لیکن آقا کا اور اس آقا کے گناہگار کو بخشش کی امید ہے، عفو کی امید ہے، تو ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر۔ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر۔ خدا کی دین ہے جب چاہے وہ عطا کر دے، کسی کی عمر سے اندازہ کلام نہ کر۔ حضرات، یہ جو طلباء کرام اس وقت مائک پر اردو، عربی اور انگلش زبان میں اسپیچ، تقریر اور وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ابھی اس ادارے میں یہ اپر لوور کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس ادارے کے نصاب کے پہلے زینے پر ہیں۔ جب بلندیوں تک پہنچیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے ججز حضرات بھی ان طلباء کرام کے سامنے اپنی زانو ادب کو تہ کر کے ان سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صاحب سجادہ کی یہ دور اندیشی ہے، ان کی نقطہ شناسی ہے کہ پورے ملک کے خوبصورت زر و جواہر علوم مصطفیٰ تقسیم کرنے کے لیے سیدی سرکار محمود شاہ، سیدی سرکار اکبر شاہ کے اس خانقاہ مطہر و منور و معظم و مزین کے قریب لا کے رکھا ہے، اور باغ ڈور بھی کیسی خلیق شخصیت کے ہاتھ میں دیا ہے، علامہ ابو صالح صاحب قبلہ حضرت تشریف لائے جو صدر جلسہ کے طور پر ہیں۔ اس قافلے کی تمام تر سینری پر بڑی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں، جیسا کہ میر باپو صاحب سے میری بات ہوئی کہ اگلے سال آیا تھا تو اگلے سال کے مقابلے میں تقریباً 40% لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ ابھی حضور صاحب سجادہ نے فرمایا کہ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید یہ امسال کا سب سے بڑا یہ ریکارڈ توڑ جلسہ ہو، اس قدر سامعین، اس قدر ازدحام سامعین، تو لوگوں کے، زائرین کے، درویشوں کے، قلندروں کے، جاروکش اور فقیروں کے، ہم جیسے بھیک مانگنے والوں کے دعا کریں اس شہنشاہ کی بارگاہ سے ہمیں خیرات حسین مل جائے۔ محبت سے بولیں خیرات حسین مل جائے، صدقہ غوث اعظم مل جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا اپنے آپ کو ہلا ڈلا لیں، تھوڑی سی جنبش کریں، حرکت کریں، تو کم سے کم 10-20 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ آپ لوگ بس جہاں بیٹھے ہیں اٹھ کر کے آپ کو آنا نہیں ہے، بس ہر آدمی بیٹھا ہوا جو میرے سامنے ہے وہ 4-6 انگل یعنی ایک بالشت ذرا سا آگے آ جائے بس، تاکہ پیچھے والوں کو جو بار بار شکایت کرنے کا موقع مل رہا ہے ذرا سا آپ کھسک جائیں گے تو کم سے کم یہ اثر اگر پیچھے تک پہنچ گیا، آخری سرحد تک پہنچ گیا، تو 10-20 لوگوں کو جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، حضور صاحب سجادہ کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں،
اور اس ادارے کے علماء کے اقربا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور معقول جگہ آپ کے قریب بیٹھنے کی مل جائے گی. ذرا سا حرکت کر دیں انشاءاللہ، اٹھ کر کے نہ آئیں ورنہ وہ جگہ بھی چلی جائے گی جو آپ سمجھ رہے. ہاں بس اٹھ کر کے نہ آئیں. ایک صاحب ٹرین پر کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال کیسے ہوا؟ بولے کیا بتائیں، وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک صاحب نے کہا بھائی آگے بڑھیے، آگے بڑھ گئے، آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی. اگر اپنی اپنی حدیں کے راز کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا. آپ بس بیٹھ جائیں. اگر یہ اثر پیچھے تک چلا گیا ہو آخری سرحد تک تو انشاءاللہ آپ کے بھائیوں کو بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ مل گئی ہوگی. اگر نہ ملی ہو تو جس کے قریب جگہ ہو وہ اشارے سے ان دوستوں کو اپنے قریب بلا سکتا ہے. بیٹھے. میاں حضور تشریف لائے. اب میاں حضور کی موجودگی میں آپ کو ہندوستان کے بہت عظیم شاعر سے نعت پاک سماعت کرنی ہے. تیار ہیں؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے. قیامت کو آنے میں 400 سال باقی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں. آپ لوگوں کا انداز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بس 4-6 دن ہی میں آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ایک بات اب سنیں بہت غور سے. یہ نعت کیا ہے؟ کیوں نعت کی محفل سجاتے ہیں؟ کیوں نعت پڑھتے ہیں؟ کیوں نعت سنتے ہیں؟ نعت سن کر کے آپ اپنا دل گردہ شعرا کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال آپ سے ہے، نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے مدینہ شریف. مدینے والے کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ مدینے والے کو آنسوؤں سے خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ مدینے والے کو دل کی زبان سے کیوں آواز دی جاتی ہے؟ ایک سوال آپ کے سامنے. آپ سیدی سرکار اکبر شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، طلبتے ہیں، کوئی ایک شعر سن لیتے ہیں تو مچلتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بتا دوں آپ سے. اب آپ 2 منٹ خاموش رہیے گا. جو باتیں یہاں سے نشر ہو رہی ہیں، ریلے ہو رہی ہیں، اسے یاد کر لیں. یہ نعت کون پڑھتا ہے؟ نعت کس نے پڑھی ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے کیا ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں جن کا نام امام بوسیری ہے. بے واو سواد یہ رے یہ امام بوسیری. یہ پاکیزہ نام آپ بھی اپنی زبان سے لے لیں. امام بوسیری. زور سے بولیں امام بوسیری. بہت بڑے عاشق رسول تھے، لیکن اچانک ان کے پیر میں ایک فالش کا اثر ہوا. پیر ڈیمیج ہو گیا، ایک دم چل پھر نہیں پاتے، ایک دم ٹھہر گئے، پتھر ہو گیا پیر، ایک دم سائلنٹ ہو گئے، بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے. بہت علاج کے لیے بڑے بڑے شفا خانہ گئے، مطب گئے، اس وقت طبیب کے پاس گئے، ٹھیک نہ ہوئے. تو معلوم ہے کون سا نسخہ استعمال کیا؟ سنیں گے آپ لوگ. اور یہ وعدہ کرے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب بھی کوئی تکلیف ہوگی ہم بھی یہی نسخہ استعمال کریں گے. پورا مجمع بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ. اب سنیں آپ، اگر آپ زور سے بولتے رہیں گے تو میری آواز ہواؤں کی نظر ہو جائے گی. یاد کر لیں، امام بوسیری نے جب علاج کروایا تھک گئے تو ایک دن عشاء کی نماز کے بعد کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ گئے نعت پاک لکھنے کے لیے. ذرا دل سے بولو اور ذرا اونچی آواز میں. نبی کو نعت لکھنے لگے. معلوم ہے کتنے شعر لکھے؟ ایک ہی نعت لکھی لیکن اس میں 160 اشعار تھے. 160 اشعار تھے. جب نعت مکمل ہو گئی تو کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا اور روتے روتے سو گئے. خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے. ذرا محبت سے بول دو. نبی جس کے خواب میں آ جائے اس کا ذکر ہو رہا ہے. ذرا پیار سے بولو اور ذرا محبت سے. میرے آقا خواب میں تشریف لائے. فرماتے ہیں بوسیری جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ. اللہ اللہ اللہ. جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ. امام بوسیری خواب ہی میں بیٹھ کر نبی کو نعت سنا رہے. جب نعت مکمل ہو گئی تو میرے آقا نے انعام دیا. ذرا محبت سے کہہ دو. آپ بھی انعام دیتے ہیں؟ آپ بھی انعام دیتے نہیں دیتے؟ بھائی جو دیتا ہے وہی بولے تاکہ جھوٹ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی شاعروں کو انعام دیتے ہیں. نبی کی سنت ہے. نبی نے جو انعام دیا تھا معلوم ہے وہ کیا تھا؟ میرے آقا نے اپنے کاندھے مقدس سے اپنی چادر شریف اٹھائی اور بوسیری کے حوالے کر. اللہ اللہ. یا عاشق تو نبی کے شہر کی ہواؤں سے محبت کرتا ہے. ایک سچا عاشق تو مدینہ شریف کے کانٹوں سے محبت کرتا ہے. ایک سچا غریب عاشق تو نبی کے شہر کے کنکر و پتھر سے محبت کرتا ہے. جیسے امام مالک تھے، 40 سال مدینہ شریف میں تھے، کبھی تھوکا نہیں، کبھی زور سے ہنسے نہیں، کبھی کسی سواری پر بیٹھے نہیں، کبھی آپ نے چپلیں نہیں پہنی، ننگے پاؤں چلتے. ایک دن چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا.
इमाम मालिक आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। तो लोगों ने पूछा, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह क्या है? तो इमाम मालिक कहते हैं, डर लग रहा है कहीं कांटा निकल न जाए। क्या फरमाया? डर लग रहा है कहीं कांटा निकल न जाए। फिर फरमाते, अगर मुझसे मेरे खुदा ने मैदान महशर में पूछा, मेरे बंदे मेरी बारगाह में क्या लेके आया है, तो इमाम मालिक कहते हैं, मैं कह दूंगा, ए मेरे मौला तेरी शान के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पैर में एक दाग है जो मदीने शरीफ के कांटे का है। अल्लाह अल्लाह। एक आशिक तो नबी के शहर की निस्बत में आप चीजों का एहतराम करता है। जब इमाम बूसीरी को नबी की चादर शरीफ मिली होगी तो कितने खुश हुए होंगे। मेरे आका पूछते हैं, बूसीरी और क्या चाहिए? तो बूसीरी कहते हैं, सरकार मेरे पैर में तकलीफ है, दुआ कर दें ये तकलीफ ठीक हो जाए। एक इनाम आपका मेरी तरफ आया है, एक इनाम मेरी तरफ से मेरी तरफ आ जाए, दुआ कर दे मेरा पैर ठीक हो जाए। मेरे आका ने अपना हाथ बूसीरी के सर पे रखा, जैसे ही दुआ की बूसीरी उठकर खड़े हो गए। जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। जिसका अकीदा है वो जोर से बोले। इमाम बूसीरी उठकर खड़े हो गए। जब बैठे थे तो ख्वाब में नबी को नाज सुना रहे थे, जब खड़े हुए तो नींद से बेदार हो गए। जब जागे तो क्या देखते हैं कि ख्वाब में जो चादर नबी ने मुझे दी थी, जागने के बाद मेरे हाथों में है। अल्लाह अल्लाह। जागने के बाद मेरे हाथों में है। इमाम बूसीरी उसे होठों से लगाते, आंखों से लगाते, पेशानी पे सजाते, बहुत प्यार किया, ऊंची जगह पे रख दिया। मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आई, नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाजियों ने मुबारकबाद पेश किया। बाहर निकले, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा, बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ, जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कोई नात लिखी है? उस बुजुर्ग ने कहा, जब रात में उस नात को नबी को सुना रहे थे तो उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब लूनी शरीफ की जमीन पर कोई महफिल सजाई जाए, नात पढ़ने वाला, नात सुनने वाला कोई आए चाहे ना आए, मदीने वाले जरूर आते हैं। मदीने से आका जरूर तशरीफ लाते हैं। तो ऐसी महफिल पर कुर्बान जाइए जिस महफिल के मालिक मदीने वाले हो, आने वालों के दिलों पर हुकूमत मदीने वाले की हो, ये गुलाम मदीने वाले को हो। तो मदीने शरीफ का जिक्र अगर शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शमीम फैजी करेंगे तो ये बताए कि आप यहां रहेंगे कि मदीने शरीफ में? जरा जोर से बोले, मदीने शरीफ में। तो आइए उसका अंदाजा लगाया जाए। बसद एहतराम मैं उस मुल्क में धूम मचाने वाले सलाखा जनाब मोहतरम शमीम फैजी से गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा कलाम जो हम सबको उठा करके सरहद मदीना शरीफ के हवाले कर दे, उस कलाम की जरूरत है। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम व शुराए किराम, दूर दराज से उर्से महमूद औलिया में तशरीफ लाए मौज़ा सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आइए मोहब्बतों के साथ झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। भाईजान थोड़ा बेस कम कर दीजिए और इको बढ़ा दीजिए, बेस कम कर दीजिए इसमें। हेलो, एक बार मोहब्बतों के साथ झूमकर कह दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप को लगे कि सुभान अल्लाह कहने से मुझको फायदा होगा तो एक बार और मोहब्बत के साथ कह दिया सुभान अल्लाह। नकीब जलसा अदीब शहीद हजरत अलहाज आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत और सदर जलसा तशरीफ़ फरमा है इस तरफ, और मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अबू सालेह साहब क़िबला क़ादरी, हजरत अल्लामा मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला और हजरत मौलाना अबुल फतह साहब क़िबला और दीगर मौज़ूज़ उलमाए किराम व शुराए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है।
میں سب کی دعائیں لے کر ایک مطلب اور کچھ شعر آپ کی اچھی سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ ذرا ایک بار اور کہتے ہیں سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان ذرا جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. واہ کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ اس کو تھوڑی سی کم کیجئے بھائی صاحب اور ساؤنڈ بڑھا دیجئے. مصطفیٰ اگر یہ بات سچی ہے تو ذرا جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. کہ مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار محمود شاہ. سبحان اللہ. کہ آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ایک شعر سنیں محبتوں کے ساتھ ذرا جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. واہ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کہ کوئی ثانی نہ ہے ہر کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ محبتوں کے ساتھ ذرا جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. کہ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کوئی واہ واہ واہ. رب کا نہ میرے آقا کا. کہ کوئی ثانی نہ ہے ہر کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک شعر بہت اچھے بھائی. میں نظر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ساتھ جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے. ارے کہہ دیا ذرا جھوم کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے. قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے. کہ قبر میں جب کہا ہر قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے. تو پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا. ارے واہ 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 واہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار غوث اعظم. کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور ایک شعر اپنے محبوب کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے سجایا. ایک شعر پڑھتا ہوں تمام تر علماء کرام کی دعائیں لے کر محبتوں کے ساتھ ذرا جھوم کر کہتے ہیں. ایسے نہیں اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. شعر سنیں محبتوں کے ساتھ.
کہ زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغا کے، ارے زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغا کے، زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغا کے، کہ زلف واللیل ہے ہر زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغا کے، ہر اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا نہیں، سبحان اللہ اس سبحان طرح اللہ رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور حضرات ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ، ہم لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو حج کے ارکان پورا کرنے کے بعد مدینہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مکہ سے ہی واپس آتے ہیں، مدینہ نہیں جاتے، میں مدینہ کیوں جاؤں، حج کے ارکان تو مکہ ہی میں ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں تمام تر علماء کرام کی دعائیں لے کر محبتوں کے ساتھ، اگر شعر اچھا ہو تو ذرا جھوم کر ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، محبتوں کے ساتھ ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ